یار 5 روزے گزر گئے سبحان اللہ اور پتہ ہی نہیں چلا. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تو اٹس جسٹ دا اسٹارٹ. تیسرا روزہ ہے لیکن 5 روزے سبحان اللہ اینڈ پیپل آر گیٹنگ انٹو موشن ابھی تک. ایسے ہی ہے. میں بلکہ خود ہم لوگ بھی ڈسکشن یہی کہہ رہے تھے کہ ایون ہم لوگ خود بھی کبھی کبھار لگتا ہے کہ یار وہ مومنٹم نا نہیں بن سکا اس دفعہ, جو کہ بلکہ شاید کچھ پچھلی دفعہ بن جاتا تھا. سم ہاؤ اس دفعہ نا وہ چیز نہیں بن رہی, اور ہم نے آج ڈسکشن بھی اس سے ملتی جلتی رکھنی ہے. تو میرے خیال سے تو خیر ہم تین پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. ابھی ڈسکس کر رہا تھا آج احمد بھائی کو اکیلے بول رہے تھے. ابھی مزمل سے میں وہی ڈسکس کر رہا تھا. سبحان اللہ, آئی ڈونٹ نو, دس از فرسٹ ٹائم ہیپننگ ود می. تھوڑی بہت نا آئی ایم فیلنگ کہ عبادات میں نا تھوڑا سا ہم لیکنگ سم ویئر ڈاؤن دا لائن. کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ حالانکہ ٹھیک ہے کام پہ بھی اتنا وہ نہیں کہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے. بزرگی نہیں برو سیریسلی برو بزرگ ہو گئے آپ ریٹائر ہو جائیں. بزرگی برو جی بزرگی یعنی بوڑھے ہو بوڑھے ہو گئے کہاں برو کم آن نہ کریں. واحد بندہ جو جم جاتا ہے. نہیں لوگ آپ کی ساری باتیں مانیں گے, یہ نہیں مانیں گے برو, یہ میں کہتا ہوں گارنٹی. برو لوگ اتنا سچائی پہ یقین کرتے ہیں کہ اچھا تو آپ بھی بات کرتے تھے نا وہ نہیں آنیسٹلی وہ جو ایک آنیسٹلی ویسے جو ایک ہے اسپریشنز ہونی چاہیے نا رمضان کی, وہ ہمیں ہمیشہ رہنی چاہیے. الحمد للہ ہوتے بھی ہیں, لیکن سم ہاؤ اس رمضان میں اصل میں نا لاسٹ 2 رمضان بڑے ڈفرینٹ گزرے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہے مطلب کووڈ میں گزرے ہیں, وداؤٹ تراویز گزرے, ایک ڈفرینٹ اس میں گزرے کہ ڈفرینٹ اسکیجول تھا. تو ہماری نا پچھلی رمضان کی جو روٹین تھی وہ ڈفرینٹ سیٹ ہوئی تھی, ہمارے اسکیجولز وہ والے بنے ہوئے ہیں. اب ہمارا اسکیجول بالکل نیا طریقے سے بنانا ہے کہ جس میں آل تھروٹل کے ساتھ تراویح چل رہی ہے اور سب چل رہا ہے. لیکن انشاءاللہ آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم ٹو گیٹ بیک آن ٹریک. وہ یہ نا ایکچولی لوگوں کے لیے تو بات کی بات ہے. فرسٹ آف آل آئی ہیو ٹو گیٹ دی موٹیویشن کہ یار کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جہاں پہ میں لیک کر رہا ہوں. تو الحمد للہ یو نو اٹس اے گڈ ٹاپک, یو نو وی ول بی ڈسکسنگ. ہاں ٹاپک ہے لیزینس کا. Topic is laziness. How to I needed that. The art of beating laziness, overcoming laziness or procrastination. How to overcome procrastination انشاءاللہ. اور نہ ہی صرف عبادات میں بلکہ دنیاوی حوالے سے بھی, یعنی یہ ایک بہت جینوئن اور بہت بڑا کنسرن ہے آج کل کے یوتھ کا کہ آئی ایم فیلنگ لو انرجی, آئی ایم فیلنگ لیک آف موٹیویشن, میں کام نہیں کر پاتا, پروکاسٹینیٹ کر رہا ہوں. لیزینس ہے, اس کا سولوشن کیا ہے؟ سو what do you think کیا سولوشن ہے لیزینس کا؟ اسٹارٹنگ ود یو, یا اس کی وجہ کیا ہے, وجہ کیا, کیوں لیزینس ہوتی ہے؟ آئی تھنک صاحب بڑے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں لیزینس کے. وہ آپ کے انوائرمنٹ سے بھی ریلیٹڈ ہیں, آپ کی ڈائٹ سے بھی ریلیٹڈ ہیں, آپ کی سلیپ پیٹرن سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کی ایک پاسٹ ہسٹری جو ہو سکتی ہے ہیبٹس کی, اس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. تو کافی زیادہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ڈائگنوز کر سکیں کہ کیا وجہ ہے جو میرا فار ایگزامپل آج کا دن ہے وہ لیزی ہے. اچھا کچھ لوگ نا میں بات کر رہا ہوں, ہم انشاءاللہ کنورسیشن میں بات جی بسم اللہ. کچھ لوگ دے آر سفرنگ ٹو دس ایپتھی اینڈ ان ایکشن کہ میری تو نیچر میں ہی لیزینس ہے. حالانکہ یہ متھ ہے, یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ موسٹ آف دا پیپل آر انٹرنسکلی لیزی. دے آر ناٹ. ٹھیک ہے, یہ کہنا کہ میں انٹرنسکلی ہیبٹ ہی ڈیولپ کر جاتے ہیں نا, بیسیکلی ہیبٹ یہ ڈیولپ کی جاتی ہے, یہ ایکشن بیسیکلی not born lazy. Yes, اور جب آپ مینٹلی ایکسیپٹ کر لیتے ہو اور اپنے آپ کو ڈیفائن کر لیتے ہو تو آپ ہار گئے ہو, تو آپ اس میں سے نکلنا وہ مشکل ہو جاتا ہے. So you're not, جو بھی دیکھ رہے ہیں, you're not from those people. اچھا اس چیزوں میں کہہ رہے ہیں, اینڈ اٹس ناٹ لائک یو سٹنگ آئیڈل, بٹ آپ جو ٹاسک کرنے والے ہیں, امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ان کو ڈیلے کر دیں گے, ان کو, یا مے بی آپ میں انٹرسٹ نہیں, اس میں وہی بات ہے جو ابھی احمد نے کی, یو نو ہیو ٹو ڈائگنوز کہ یار ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے, میں کیوں کرتا ہوں پروکریسٹینیٹ اور کتنا کرتا ہوں, اینڈ دین یو ڈائگنوز کہ وائی ڈو آئی ڈو اٹ اینڈ واٹ ڈو آئی ڈو انسٹیڈ آف اٹ. کچھ لوگ ہوں گے وہ ڈیلے کرتے ہوں گے بیکاز جو ٹاسک کرنا ہے نا وہ بورنگ ہے. کسی کو لگے گا یار فیئر ہے, کوئی فیئر ہے یار کہیں غلط ہو گیا تو گڑبڑ نہ ہو جائے. جاب پہ لوگ کرتے ہیں تو یار باس پتہ نہیں کیا کہہ دے گا, ان کے کمفرٹ زون سے باہر ہو گئی, کمفرٹ زون سے باہر, تو ڈفرینٹ, اور وہ اس کی جگہ کوئی اور ایزی سے ٹاسک پکڑ کے کرنا شروع کر دیں. کی بات ہے کہ ٹاسک انٹرسٹنگ ہے یا نہیں ہے. تو ایک نا ایک بک ہے ویکن دا جائنٹ ود ان, اس میں وہ آتھر لکھتے ہیں کہ پیپل آر ناٹ لیزی, ان کے ٹاسک اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کے ویژن اور گولز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, وچ میکس دیم لیزی. یعنی میرا ویژن کیا ہے کہ میں فار ایگزامپل پیسہ کی بات کریں کہ میں دن میں 5000 کی دہاڑی کر لوں, یا منتھ کے میں £1,00,000 کما لوں, تو شاید میں اتنی ایفرٹ ہی نہ کروں. میں مثال دے رہا ہوں, لیکن اگر میرا ویژن ہے کہ میں نے 2 ملین کراس کرنا ہے اس منتھ میں, تو آئی ول بی ورکنگ ہائی. اس طرح سے اگر فار ایگزامپل ایک بندے ہے کہ میں نے اپنے 6 پیکس بنانے ہیں, تو ہی ول بی ورکنگ مور ہارڈر. لیکن ایک بندہ اگر فار ایگزامپل ہے جس کہتے ہیں یار میں بس آدھے گھنٹے کی برسک واک کر لوں میرے لیے کافی ہے. سو گول سیٹنگ بڑی ضروری ہے کہ لوگ سوچ نہیں ہوتے بلکہ گول اتنے چھوٹے ہوتے ہیں جو کہ ان کو لیزی بنا دیتے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو سیٹ بگ گول.
اچھا اس میں نا واٹ آئی فیل کہ دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک ہی پرسنالٹی ہوتی ہے ایک ہی بندہ ہوتا ہے کئی چیزوں میں تو وہ سپر ایکٹیو ہوتا ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس میں نا اس کی اپنی چاہت ہوتی ہے ہی وانٹس ٹو ڈو اٹ ہمسیلف لیکن یو نو ہیونگ سیڈ دیٹ دوسرے کام میں جو ہے وہ بالکل انٹرسٹ نہیں لے رہا لیزینس ہے. فار ایگزامپل اب دیکھیں نا میں نے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے میں گھر میں ہوں گا تو لیزینس اور یہ وہ جو ہے نا سستی سے جو ہے نا میں لیٹا رہوں گا. آل آف اے سڈن اف آئی گیٹ اے میسج بائکنگ ٹرپ ہے چلو ٹھیک ہے ایک دم سے ابھی گھر والے کہتے ہیں ابھی تو سو رہا تھا تجھے کیا ہو رہا ہے ابھی ہیلمٹ لاؤ اور گھر والوں کو کہہ رہا آج بڑا تھکا اگلے سیکنڈ میں نا بائک کی آواز آتی ہے پورا محلہ گرج رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. آئی تھنک کہ اپنے انٹرسٹ کی بڑی بات ہوتی ہے کہ نا جو آپ انٹرسٹ نہیں لے رہے کسی کام پہ وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں پھر آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ if you make your passion your profession you will not have to work a single day in your life. اچھا اس میں نا ایک چیز اور بھی ہے کہ دیر تھنگس آپ کو اپنے ایون اف یور پیشن بھی اپنا بنا لیتے ہیں دیر تھنگس جو اسٹل آپ کو کرنی پڑتی ہیں جو کہ منڈین قسم کے ٹاسک ہوں گے کوئی ایڈمنسٹریٹو قسم کا گھر کی بھی کوئی مطلب چیزیں آتی ہیں. اٹس جسٹ دیٹ کہ سم ٹائمز وہی آپ نے جو کی نا گول سیٹنگ ایسی کلیئر ہو یو ہیو ٹو ہیو اے کلیئر ویژن کہ اچھا یار میں نے یہاں پہنچنا ہے اور مینٹلی آپ کو پتا ہو کہ یار وہاں پہنچنے تک کے لیے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی آل مطلب صحیح مزے سارا ٹائم مزے کے کام نہیں ہوں گے آئیں گے ایسے ٹاسک. تو جب وہ کلیئر ہوتے ہیں نا تو پھر وہ ٹاسک کرنے کے لیے بندہ اپنے آپ کو پش کر جاتا ہے. اچھا اس میں نا ایک میں ٹیکنیک بتاتا ہوں. ایک ہے کہ ورک ریسٹ ریشو ورک سلیش ریسٹ ریشو. فار ایگزامپل آپ یہ کہیں اپنے آپ سے مثال کے طور پہ اگر میں 1 منٹ کام کر رہا ہوں نا تو میں 1 منٹ ریسٹ کرتا ہوں. اس کی ایگزامپل یہ ہے. تو اس کو نا میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ 1/3 ریشو ہونی چاہیے. اف یو آر ورکنگ فار لائک 90 hours you should get a rest of اس کا آپ نکال لیں یا فار یو آر ورکنگ فار لائک یس 90 hours تو پھر آپ 270 ہو جائے گا. یعنی 3 times اس کا ریسٹ یا 90 منٹس میں کر لیتے ہیں. آپ 90 منٹس کے لیے کام کر رہے ہیں تو 30 منٹس آپ ریسٹ کریں پھر آپ ٹھیک ہے. یعنی یو شوڈ 1/3 ریشو ٹھیک ہے تو آپ 30 منٹس ریسٹ کریں آفٹر ورکنگ فار 1.5 hours رائٹ. سو اس میں کیا ہوتا ہے جو لوگ لیزی ہوتے ہیں نا لیزینس بیکمز دیئر اپنے آپ کو نا ایک ریزلٹ دینا اپنے آپ کو ایک ریوارڈ دینا اس کو گیمیفائی سا کر دینا گیم سا بنا دینا اس کو پھر اس کو سٹیٹس کو دیکھنا اس طرح اس سے بڑا فائدہ کیا کہتے ہیں لیزینس ان کی نا پروڈکٹیوٹی میں شامل ہو جاتی ہے یعنی اس میں انہانس کرتی ہے کہ یار یو نو واٹ کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ رمضان میں محنت کرو اینڈ دین آئی ول ٹریٹ مائی سیلف ان دا لاسٹ 10 days آف رمضان بائی گوئنگ ٹو مکہ رائٹ آئی ریوارڈ مائی سیلف. یا پھر رمضان میں دبا کے محنت کرو اور ہم گائز عید کے دنوں میں ویکیشنز پہ جا رہے ہیں فلاں جگہوں پہ یعنی ریوارڈ جوڑنا اپنی محنت کے ساتھ. سو جو ریوارڈ ہے نا وہ یو کین بی اے کاؤچ پوٹیٹو ان دی ریوارڈ. ٹھیک ہے آپ بیٹھے ہیں کہ میں چل کر رہا ہوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. سو یہ جو ہے نا کہ ورک سلیش ریسٹ ریشو یہ 1/3 کی اگر آپ کر لیتے ہیں تو یور لیزینس ول سرو ایز اے کیٹلسٹ ٹو بی پروڈکٹیو ان لائف. بالکل. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. بھائی میں نا آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے نا گولز ہائی ہونے چاہیے لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے ایسی ہے کہ ہم وہ ہائی اور لافٹی گولز تو بنا لیتے ہیں لیکن وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار اس کو اچیو کیسے کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا یہ پروڈکٹیوٹی ٹولز اور یہ جو مینیجرز ہیں یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کے گولز جو ہیں اسمارٹ گولز ہونے چاہیے. اسمارٹ سے مطلب اسپیسیفک میجریبل اٹینیبل ٹائملی آر سے کیا بنتا تھا ریگولر ٹھیک ہے غالباً ریگولر اینڈ ٹائملی ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے. تو یعنی اسپیسیفک ہونا چاہیے گول کتنا ویگ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے میں نے. بڑا اسپیسیفک آپ کا ایک گول ہونا چاہیے اور اٹینیبل ہونا چاہیے اور اس کو میجریبل سے مراد یہ ہے کہ آپ میجر کر سکو کہ یار میں اپنے گول تک جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا. لائک فار ایگزامپل میرا نا اس رمضان میں نے کل بھی مینشن کیا تھا میرا گول ہے کہ میں نے سورہ یوسف جو ہے نا وہ پوری حفظ کرنی ہے. تو سورہ یوسف جو ہے 111 آیات ہیں. تو میں اگر 30 days کے ساتھ ڈیوائڈ کروں گا آئی کین سارٹ آف ٹیل کہ اچھا یار مجھے آج کتنے پہ ہونا چاہیے میں آگے ہوں یا پیچھے ہوں. اس حساب سے انسان اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے. تو ان چیزوں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا ابھی ابو سعد بھائی نے بات کی نا کہ کچھ ٹاسک ہوتے ہیں جو ہمیں زیادہ انٹرسٹنگ لگتے ہیں تو ہمارے لیے وہ زیادہ ایزی ہوتے ہیں کرنا. کچھ جو ہے ہمارے شاید انٹرسٹ کے نہیں ہوتے تو ہمیں مشکل لگتے ہیں. مجھے اس سے نا ایک بات یاد آئی کہ میں اپنے نا کزن سے بات کر رہا تھا. حدید میرا کزن ہے نا تو اس سے میری گپ شپ ہو رہی تھی تو ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ یار میں پڑھنا چاہتا ہوں زیادہ بک ریڈنگ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کچھ ایڈوائز کرو. تو میں نے کہا یار میں تو ایک بڑا سمپل فارمولا جو ہے نا وہ یوز کرتا ہوں کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ میں نے ایٹ لیسٹ 25 منٹس آف ریڈنگ میں نے روز کرنی ہے. اس کو میں بڑھاتا بھی ہوں لیکن ایٹ لیسٹ 25 منٹس آئی ہیو ٹو ریڈ ایوری ڈے. تو میں نے کہا بڑا ایزی ہے اس میں تو اتنا مشکل نہیں ہے. تو وہ کہہ رہا تھا نہیں یار لیکن یار ٹائم نہیں نکلتا ہے ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا.
اچھا پھر ہماری کانورسیشن آگے چلی تو وہ ماشاءاللہ ایکسرسائز وغیرہ کافی کر رہا ہوں، میں ذرا نہیں کرتا اتنی، تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں ذرا اور فٹ ہونا تو ایکسرسائز کرنا، تو مجھے کہتے ہیں یار صرف آدھا گھنٹہ کرتا ہوں میں روز کا. تو یعنی ٹائم ہم دونوں کے پاس ہے، لیکن اس کے لیے وہ ایزی ہو گیا ہے، میرے لیے مشکل ہو گیا. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے وہ جو گرائنڈ ہے نا، وہ جو انیشل پیریڈ ہے نا جس میں آپ کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے چیز، میں نے وہ گزار لیا. وہ تھریش ہولڈ جب میں نے بریک کر لیا نا میرے لیے ریڈنگ جو ہے آسان ہو گئی. اس کے لیے جو ہے وہ ایکسرسائز کے ساتھ ایسے ہو گیا. مجھے لگتا ہے اس میں پرائیورٹی کی بات بھی نہیں ہے. مطلب جس کو شوق ہوگا نا اگین اس میں شاید وہ بھی آ جائے کہ مے بی آپ کی پرائیورٹی، مجھے خود کنفرم نہیں ہے، جیسے مجھے بھی ریڈنگ کا ہوتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، لیکن میں وہ کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتا. میں شروع کرتا ہوں جیسے آپ نے کہا، بلکہ میں نے اسی طرح اپنی سیٹ کیا کہ میں نے 20 منٹس کی نا ریڈنگ کرنی ڈے. اب 4 دن کے بعد نا 5ویں 6ٹھے دن مس ہونا شروع ہوتا ہے. اب وہ سائیکل جب بریک ہونا شروع ہوتا ہے پھر وہ لمبا بریک ہو جاتا ہے. اور مجھے اسی طرح کوئی اور ٹاسک ہوں گے جو کہ میری پرائرٹی پہ ہوں گے، یار یہ کرنا ہے ڈیلی، وہ ہو جائے ہوتے ہیں اور اس پہ اتنا ایشو نہیں آ رہا ہوتا. اب یہ جو نہ کر پانا ہے نا، یعنی نہ کہنا وہ نہیں کر پاتا، یہ میرے خیال میں دس از اندر فیکٹر دیٹ برنگز ان مور لیزینس. کہ یار 5 دن سے میں ٹرائی کر رہا ہوں قرآن پڑھنے کا، رمضان کے 5واں روزہ ہو گیا، میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا ایک دفعہ بھی نہیں، یا میں روزانہ 11 رکعتیں تراویح رات کو پڑھنا چاہتا ہوں، یا میں نے فار ایگزامپل ان کیس 5 days گزر گئے، میں نے ابھی تک ایک آیت بھی یاد نہیں کی، تو میں کس طرح سے یاد کر پاؤں گا، رائٹ؟ سو یہ دس کین بی اے ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر. بالکل. تو آئی ووڈ سے کہ بی پولائٹ آن یور سیلف. اس لحاظ سے بی پولائٹ آن یور سیلف. جو پاسٹ میں ہو گیا ڈونٹ گو انٹو ریگریٹس. ریگریٹس جو ہے نا لیزن کیکنگ کرتے ہیں ہماری لائف میں، اور یہ کہنا کہ میں یہ کر ہی نہیں سکتا اور ہار مان لینا. سیلف فورگیونیس کا جو ہے نا کانسیپٹ، ہاں یہ اس پہ ریسرچ بھی ہے کہ ایکچولی وہ آپ کو سخت لیول آف موٹیویشن ملتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو کہہ دینا کہ میں پروکریسٹینیٹ کرتا ہوں، لیزی رہا ہوں، لیکن اب سے نہیں ہونا، اور میں نے اپنے آپ کو لیٹ گو کیا، معاف کیا، اینڈ دین یو آپ کو نا ایک بوسٹ آف انرجی اور موٹیویشن ملتی ہے. دیکھیے یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہو سکتی ہے انسان کی ہمیشہ تک کے لیے، کہ میں اپنے آپ سے اپنی نفس کے ساتھ اسٹرگل کرنا، یہ کانسٹنٹ چیز ہے. دس از دی بیوٹی آف چیک لسٹ. وہ کہتے ہیں نا چیک لسٹ بنائیں. کیوں؟ whenever you take a list آپ کو نا ایک ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، آپ کو ملتا ہے کہ آپ نے کچھ you have achieved something and then you حالانکہ چھوٹی سی چیز بھی ہے کہ آپ نے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. اور فار ایگزامپل آپ نے ایک بزنس میٹنگ کرنی ہے، 5 minute مینیجر جو بک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ وہ کام جو 5 minutes کے اندر کر سکتے ہیں نا، ڈو اٹ رائٹ ناؤ اینڈ ڈونٹ ویٹ فار اٹ. یعنی ڈونٹ رائٹ ان یور اسکیجولس کہ مجھے وہ کام کرنا ہے، ڈو اٹ رائٹ ناؤ. ایون 2 minute مینیجر بھی ہے کہ جو کام فار ایگزامپل 120 seconds کے اندر اندر ہو جاتے ہیں، فار ایگزامپل اف اٹس میکنگ اے فون کال اور سم تھنگ لائک دیٹ، ڈو اٹ رائٹ ناؤ. اور ان کو نا ٹک کریں، بیکاز دا مور یو برڈن یور برین ود مور ٹاسکس، آپ کو برین کو ٹیکس ملتا ہے. آپ اس کو نا کام کرتے رہو اینڈ یو میک اے فون کال، 1.5 منٹ کے لیے بات کی، ڈن سر جی یہ کام تو ڈن ہو گیا. یعنی ٹو ڈو لسٹ آپ کی ہونی چاہیے. میرے ساتھ ایسے بڑا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جو بھی آپ کا گول یا ٹارگیٹ آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے نا، ویدر اٹ از آن بزنس لیول یا پرائیویٹ لیول پہ، آپ کے جو آس پاس جو دوست ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہیں، آپ کے بھائی ہیں، کبھی کبھار نا آپ بھول جاتے ہیں کہ یار اچھا یہ بھی کرنا تھا، تو اپنا آپ سست بیٹھے ہوتے ہیں، تو آل آف اے سڈن آپ کو نا وہ ایک یاد کرواتے ہیں کہ یار تو نے تو یہ چیز بھی کرنی تھی. تو میرا خیال ہے یو نو سراؤنڈ یور سیلف ود سچ پیپل کہ آپ کو نا بار بار یاد بھی کرائیں کہ یار تو نے تو یہ چیز مس کی ہوئی ہے. چاہے مثال کے طور پہ اگر نماز کی بات کی جائے یا کوئی اور گھر کی بات کی جائے، ایک مثال ہے، تو وہ آپ کو آپ کے گھر والے بتا رہے تھے کہ یار تو نے یہ کام جو ہے یو مسڈ اٹ آلریڈی، اور تم کیسے جو ہے آرام کر رہے ہو. یعنی سراؤنڈ یورسیلف ود پیپل who remind you constantly. آپ کا انوائرمنٹ اور اس قسم کا ہونا چاہیے جو آپ کو ہیلپ کرے آپ کے گولز کے لیے. اور یہ بھی کہ سراؤنڈ یورسیلف ود پروڈکٹیو پیپل، ایگزیکٹلی، ناٹ لیزی. اکاؤنٹیبلٹی کائنڈ آف یہ چیز آ جاتی ہے اور یہ بڑا ہیلپ کرتی ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے ساتھ اگر لوگ ہوں نا، فیملی ممبرز ہوں، کوئی دوست ہوں، وائف ہوں، جو آپ ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں یار یہ میری کرنے والے کام ہے، اینڈ آپ کو، اور وہ آپ سے پوچھ لیں ہفتے بعد یار آپ نے فلانا کام سوچا ہوا تھا، ہو گیا آپ کا نہیں ہوا، بندے کو ایک دم سے اکاؤنٹیبلٹی ہی مل جاتی ہے اس طرح. تو دیٹ آلسو ہیلپس اینڈ پشز یو ٹو ایکچولی کمپلیٹ. اچھا لٹرلی یو نو میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اگر تو آپ امیجن کریں آپ کی کوئی ورک پلیس ہے نا، وہاں پہ آپ کا ایک کولیگ ہے اور وہ جو ہے نا ٹاسک آن ٹائم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جو بھی ڈیلے کرتا ہے، گھر کے کاموں میں بیزی ہو جاتا ہے وغیرہ، آپ دیکھیے گا اگر آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کچھ عرصے بعد نا آپ بھی وہی کرنے لگ جائیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو آپ کے اگر وہ سیم پلے اگر یہ سینیریو کو اب اپنا تو نہیں یاد آ گیا، مجھے لگ رہا ہے کہ میں لیزی کیوں ہو گیا اس کے ساتھ. جو میں نے بھی اس کو اشارہ کیا کہ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا اچھا بھلا میں ڈسپلن آدمی تھا جب سے اس کے ساتھ میں. اچھا ابھی اگلی پہلے کہ یہ مجھے بولے، میں اگلی ایگزامپل بتاؤں گا تو آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. مجھے پتہ ہے کہ بھائی میں چیمے کے ساتھ رہتا تھا نا، تو
اصل میں چیم ہے, میں نے توہا نے علی شام میں یہ سرکل چل اچھا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں نا ابھی احمد بھائی if you turn the table over, میں جا رہا ہوں لاہور. اب آپ دیکھیں نا اس کو الٹا اگر کر دیں, اگر ایک ایسا آپ کا دوست ہے یا کلیگ ہے یار وہ بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے, وہ کام جو گھنٹے 2 گھنٹے میں ہونا ہے وہ جلدی سے کر, آپ یقین کریں وہ آپ سے کہیں بھی نہ, وہ آپ کو جو ایک وائبز مل رہی ہوتی ہے نا یار اگر if this guy can do it, اگر یہ کام کر رہا ہے میں کیوں نہیں کر پا You رہا. an average of 5 people you meet on daily basis. المرء علی دین خلیلہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بل person is ينظر on- أحدكم من يخالل. بالکل. تو یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے یہ کہ اگر ہمارے ساتھ والے لوگ لیزی نہیں ہے نا تو ول ناٹ بی لیزی. اگر ہمارے ساتھ والے لوگ لیزی ہیں, پروکاسٹینیٹ کرتے ہیں, تو وی موسٹ پروبیبلی ول اثر لیں گے ہم ان سے. اصل میں ایون ہم اس کو کبھی کبھار صرف دینی ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دینی دوست ہوں گے تو ہم دینی ہو جائیں گے, لیکن اٹ اپلائز ان ایوری, ان کی دینی والوں کی باقی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں, کیا وہ لیزی ہیں, کیا ان کا باقی کیسی چیزیں ہیں, ان کی روٹینز کیسی ہیں, تو ایوری ایسپیکٹ آف دیئر پرسنالٹی آپ بالکل پے کریں. یہ تو خیر یہ جو کانسیپٹ ہے نا, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ فلاں کوئی انسان کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں پا رہا, کیوں نہیں کر پا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جو کام جتنا آپ کے کانشیس مائنڈ میں ہے نا, اور اس کی امپورٹنس کا آپ کو ابھی ریسنٹلی اندازہ ہوا ہے اور آپ کو اندازہ ہے, وہ آپ کر لیتے ہو. لیکن جو کام آپ کے وہ جو اس کی امپورٹنس آپ کے سب کانشیس برین میں چلی گئی ہے نا, فار ایگزامپل ہم نے جو وہ ڈاکٹر وسیم کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, سنس ابھی ہمارے وہ کانشیس مائنڈ میں ہے اور ہماری بڑی بہترین ڈائٹ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, جیسے سلولی اینڈ گریجولی وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں جاتا جائے گا نا, ہماری ڈائٹ میں ریلیکسیشن آتی جائے گی. فار ایگزامپل اف آئی لسن اے لیکچر آن دا امپورٹنس آف بک ریڈنگ اینڈ آئی گیٹ ریلی پمپڈ اپ, میں 2-4 دن 5 دن تو کر لوں گا شاید, لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ سو یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ویری ٹاسک ان یور ریمائنڈر جو ہے آپ کو چاہیے, ریمائنڈر, امپورٹنس, اس کی امپورٹنس کا ریمائنڈر. اسی میں نا میں یہ فیل کرتا ہوں کہ مینی اے ٹائمس پیپل وانٹ ٹو ڈو اٹ, اچھا وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا یار اگر میں نے کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے مجھے. اچھا بندے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ لیزی ہے, کوئی بھی ایسا کام ہو, لیکن واٹ آئی فیل ان دیٹ ریگارڈ بندے کو نا پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں جو کام کرنا چاہتا ہوں نا, رادر لکنگ ایٹ ادر پیپل, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اف آئی ڈو دس ٹاسک واٹ از دا ریوارڈ وچ آئی گیٹ. اگر آپ کے سامنے ایگزامپل دیں, سمجھ نہیں آئی مجھے. برو فار ایگزامپل ایک مثال ہے نماز کی, میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. لیٹس سے ایک بندہ جو ہے نا, اف دیٹ پرسن از ٹرائنگ ٹو کم ٹو دا دین, فار ایگزامپل نماز پڑھنا چاہتا ہے, لوگ اس کو عموماً دیکھیں دوست احباب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یار وہ تو بڑا حاجی بن رہا ہے, کل تک تو دیکھ تو یہ کرتا تھا, فار ایگزامپل. اچھا دل میں چاہت ہے, دا پرسن وانٹس ٹو ڈو اٹ, لیکن نا کسی نہ کسی طریقے سے نا وہ رک جاتا ہے, بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے, شرما جاتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے برو کہ یار چلو ٹھیک ہے تھوڑی بہت گپ شپ لگا رہے ہیں, اگر میں ایسے نکل گیا نا لوگ کیا کہیں گے یار دیکھو اس کو مینرز نہیں ہے. انفیکٹ میرے والد صاحب نے بھی نا ایک ٹائم پہ, الحمدللہ ہی پریز 5 times a day, لیکن وہ ایک ٹائم پہ انہوں نے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی. وہ گھر میں پڑھتے تھے, ہی یوزڈ ٹو گو ٹو مسجد ریگولرلی, لیکن انہوں نے نا باجماعت نماز پڑھنا چھوڑ دی. میں نے جب پوچھا کہ بابا کیوں ایسا, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا گھاٹ کیا سوچے گا کہ کرنل صاحب بڑے نمازی ہیں, پڑوسی کا سوچیں گے. یعنی ان کو نا انٹینشن کا وہ آیا, بزنس میں اب دیکھیں نا برو, بزنس میں بھی ایسے آپ کمپلیٹ کریں, انٹینشن کا وہ آیا کہ ہی واز لائک یار گاڈ کے بڑے وہ کہیں گے کہ یار انہوں نے سوچا کہ کرنل صاحب نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ہمیں دکھانے کے لیے, رائٹ. شیطان نے کس طرح سے وسوسہ دیا کہ آپ تو یہ لوگ سوچیں گے کہ آپ تو ان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں, اور کووڈ کا ٹائم سے تھا, اس سے پہلے جو نماز لے کے جا رہے ہیں تو نماز پڑھنے جا رہے ہیں, تو ہی اسٹارٹ پریئنگ ان مسجد. سو ایگزیکٹلی رائٹ. اب دیکھیں نا ابھی اب بزنس میں دیکھ لیں, فار ایگزامپل آپ کسی ٹاسک میں ہیں, کسی کوئی آپ کی کوئی ڈیل چل رہی ہے, کچھ بھی آپ کام میں ہیں. اچھا ہوتا ہے یہ بندہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے یار ابھی ٹائم ہے, آئی ول پرے ان سم ادر مسجد یا اس قسم کی بات. اب دیکھیں نا آپ نے, حالانکہ آپ کو پتہ تھا کہ یار پرائیورٹی میری کیا ہے, وہ ادھر آئی ہیو ٹو گو ٹو پرے فرسٹ, لیکن آپ نے جو ہے اس کو لیزینس کہہ لیں کیا آپ کی ویژن وہاں پہ رک جاتی کہ یار اچھا میں نے اگر نماز پڑھ لی تو مجھے کیا ریوارڈ ملے گا. جیسے حافظ علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ, کہ فار ایگزامپل عصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے, اور عموماً بندہ ایٹ دیٹ ٹائم ہی از ان ہز آفس اور کام کاج کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس کام کی امپورٹنس اور ریوارڈ, وین یو ہیو ریوارڈ فضائل اور ریوارڈ اپنے ذہن میں رکھیں, ہمیشہ رکھیں. یعنی کوئی بھی کام ہے نا آپ کو ریوارڈ پتہ ہونا چاہیے کہ یار اف آئی ڈونٹ ڈو دس تو میں یہاں پہ پھر لیک کروں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے, یہ بتائیں کہ ایک کام ہے جو کرنا ہے اور بہت برڈنسم کام ہے اور بڑا مشکل کام ہے, فار ایگزامپل میکنگ ہیل لاٹ آف پریزنٹیشن, ٹھیک ہے, ایک اسٹارٹس پہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو کرنا ہے, آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ نے آج ہی کرنا ہے, تو وین ول یو ڈو اٹ؟
یعنی آپ نے اسی دن ڈلیور کرنا اسی ہے دن ڈلیور کرنا ہے. اور آپ نے پہلے نہیں کیا اس کی تیاری کیا کچھ. ہوا. یا اس کو میں وہ کہتا ہے ریٹوریکل کوسچن ہے کہ if you had to eat a frog a day, what time would you eat it? If I had to eat a frog. Yeah. سوال ہی غلط ہے آپ کا. سوال یہ حرام ہے. حرام ہے. تو what یہ time آپ would you کسی eat چائنیز it? کی کتاب پڑھی ہوئی آپ نے. بتائیں جی. نہیں اٹس ڈسکسنگ اٹس ڈیفیکلٹ لیکن what time would you eat نہیں it? اچھا میں اگر میں بتاؤں you should eat in the morning right from the get go. Why? کیونکہ کہتے ہیں Get it out of the way. اس کو مطلب صبح ہی نپٹا دیں بڑے کام کو. Why? کیونکہ صبح سب سے زیادہ انرجی ہوتی ہے آپ میں. صبح کا وہ ٹائم ہے جس میں اگر آپ نے نہ کیا تو سارا دن آپ کے ذہن میں کیا ہوگا, یار ڈڈو کھانا میرے ساتھ چل رہا ہے, تو وہ آپ کے ذہن میں ہوگا ٹھیک ہے کہ ڈڈو کھانا ہے ابھی تک, اور وہ آپ کو نا مزید برڈن کرے گا. مگر آپ وہ کر لیں گے تو آپ کے دن کا سب سے بڑا کام ڈڈو کھا لیا, ڈڈو کھا لیا, اور پھر آپ ایک کام آسان ہو جائے گا. یار پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ ورک لائف بیلنس ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ if you had to eat a frog a day, eat it in the morning, تاکہ آپ کا سب سے کیوں پھر آپ اگلے دن والے کا پریشان ہو رہے ہو کہ یار اگلے دن نہیں کھایا. وہ تو وہ رات کی بات ہے کسی نے دیکھا. اچھا اس میں ایک چیز میں ویسے ایڈ کروں, میں یہاں سے پرسنالٹیز ٹو پرسنالٹیز بھی نا کچھ چیزیں ویری کرتی ہیں. یو نو سم پیپل ورک بیٹر ان اے سرٹن وے. کچھ ایون ہم جو بھی ڈسکس کر رہے تھے نا ریوارڈ والی چیز, آئی تھنک ایون فرام دینی ایسپیکٹ سے دیکھیں نا, ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم سے ڈرایا بھی جاتا ہے. سو فیئر اینڈ ہوپ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. سم پیپل آر مور موٹیویٹیڈ بائی دا فیئر, اور کچھ لوگ ریوارڈ سے زیادہ موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور دونوں ہونی چاہیے. بٹ وی نیڈ ٹو سم ٹائم انڈرسٹینڈ کہ یار ہم کس چیز سے زیادہ موٹیویٹ. ایون لوگ جو پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں نا, دونوں قسم کے. کبھی کبھار ہوتا ہے یار یہ کام بڑا مشکل ہے, یار بڑا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, بےزتی نہ ہو جائے, کر دیا غلط کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ فیئر ہوتا ہے. اور کچھ اس وجہ سے کہتے ہیں رہن دو. اچھا کچھ لوگ اس وجہ سے بھی کرتے ہیں, آئی نو, کہ ان کو لگتا ہے اگر میں کامیاب ہو گیا نا تو پھر مجھے باقی لوگ بھی کہیں گے یار یہ بڑا اچھا ہے, اس سے اور برڈن نہ پڑ جائے میرے پہ. یا پھر ان کو لگتا ہے اگر بزنس میرا گرو کر گیا نا, بہت بڑا ہو گیا, تو پھر میرے پاس بہت برڈن ہو جائے گا یار, پھر تو بہت لوگوں کو مینیج کرنا پڑے, میں اور پھنس جاؤں گا. تو اس وجہ سے بھی ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم لوگ جو کوئی ریوارڈ والی چیز آتی ہے نا, تو وی نیڈ ٹو, ہمیں بیلنس رکھنا ہے. کبھی کبھار اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے, جیسے نماز میں ون وے از ٹو موٹیویٹ بائی لوکنگ ایٹ دا ریوارڈ, اینڈ دا ادر ون از کہ یار اس پہ سوال بھی ہونا ہے کرنا پڑی تو. بالکل وہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی. بالکل ایگزیکٹلی. اور انسرٹینٹی ہو نا کسی پروجیکٹ کے بارے میں, کسی کام کے بارے میں انسان کو, تو مطلب ایسے چھوڑ دیتے ہیں. دیٹ آلسو causes laziness. ون آف دا بگیسٹ ٹرکس اور دا ویز کہ آپ لیزی ہو جاتے ہیں بیکاز یو آر انسرٹن اباؤٹ دا تھنگ. جتنے مائنڈ میں کلیئرٹی ہوتی ہے نا کسی کام کی, کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اس کا رزلٹ یہ ہے, یہاں تک میں نے پہنچنا ہے, آپ نے لیزینس نہیں ہوتی, پروکراسٹینیشن نہیں ہوتی. جب یار اگر میں یہ کیا تو کہیں میں بہت زیادہ پھنس نہ جاؤں, جیسے ابھی بات کر رہے تھے, میں کہیں بہت زیادہ بزی نہ ہو جاؤں, یہ کام کرنا چاہیے بھی نہیں چاہیے, آپ اس میں نا نہیں کر پاتے. اور ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں کہ انسرٹینٹی کے ساتھ ساتھ نا, یو نو, وہ جو چیز ہے نا کہ ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کہ وی میک آر ٹو ڈو لسٹ وے ٹو پرفیکشن کی طرف. یعنی وی آر, وہ کہتے ہیں نا, یو آر بینگ اوور آپٹیمسٹک ان میکنگ ٹائم اسٹیمیشنز, بینگ اوور آپٹیمسٹک. یعنی آپ کے گولز جو ہیں وہ اٹینیبل نہیں ہیں, شاید آئیڈیل ہیں لیکن اٹینیبل پریکٹیکل پریگمیٹک نہیں ہیں. کلٹرڈ بھی ہے اور ساتھ میں نے کیا کہا تھا ابھی, مجھے ریپیٹ کرے تھا. آپ کی جو لسٹ ہوتی ہے نا, آپ نے کہا بہت بڑی بنا لیتے ہیں وہ پروفیشنل. میں ٹچ کرتا کہ اسٹوڈنٹس کتنے میرے استاد ہیں. نہیں یار ایکچولی نا میں جو ایک بات کہتا نا, یہ بات مینلی یہ ہے کہ یونیورسٹی آف لیورپول کی ریسرچ ہے کہ, اور ڈفرنٹ آئی تھنک یونیورسٹی آف میساچوسیٹس بھی ہے, اس کی بھی ریسرچ ہے کہ پیپل آر اوور آپٹیمسٹک ان میکنگ ٹائم ایسٹیمیشنز. کہ انہوں نے فار ایگزامپل ہم نے پہنچنا ہے نا, پنڈی پہنچنا ہے, اور میں نے چینج بھی کرنا ہے, تو وٹ آئی ڈو از کہ اوکے 15 منٹ میں چینج, 15 منٹ میں افطاری, آدھے گھنٹے کا راستہ, 1 گھنٹہ بہت ہے جی, ایزیلی پہنچ گیا. میں نے ٹریفک جیمس کو نہیں دیکھا اس میں, میں نے وہ کپڑے کو استری کرنے والی چیز میں نے شامل نہ کی. کبھی بار آپ گھر سے نکلتے رہتے, گاڑی میں بیٹھنے میں 5 منٹ لگ جاتے ہیں, وہ آپ کو چابی نہیں ملتی آپ کو, ٹھیک ہے, چابی گم جاتی ہے. سو جو پرفیکشنز ہے نا, ڈونٹ بی پرفیکشنسٹ. آپ نے آپ کو نا گیپ دیں, ایزی رکھیں. انفیکٹ آپ کو پتہ ہے پروفیکشنسٹ جو ہوتے ہیں اکثر پروکراسٹینیٹرز ہوتے ہیں.
Yes. بیکاز دے وانٹ وہ اس ٹو level تک پرفیکٹ تک کرنے کے چکر میں نا وہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں جب تک چیز پرفیکٹ نہ ہو. اور یہ انفیکٹ ایون فرام مارکیٹنگ میں بھی نا اکثر لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جب تک پرفیکٹ پروڈکٹ نہ ہو تب تک اس کو لانچ نہ کریں. جبکہ دا آئیڈیل وے از آپ ایک سرٹن لیول تک آپ اس کو لانچ کریں اینڈ یو لانچ اٹ اینڈ دین یو ٹیک دا فیڈ بیک. کوئی چیز پرفیکٹ آپ کی نظر میں جو پرفیکٹ ہے ضروری نہیں وہ ایکچوئل میں کسٹمر کی نظر میں پرفیکٹ ہو. سو یو ٹیک فیڈ بیک اینڈ یو کیپ امپروونگ اٹ. You have to start a business, you wait for the perfect situations to وہ نہیں آئے گا. کووڈ بالکل ختم ہو جائے میں تب شروع کروں گا, حالات بالکل گورنمنٹ کے اچھے ہو جائیں, you will never be to start. کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی. Just start it انشاءاللہ and make it good انشاءاللہ. ایکچولی نا یہ پرابلم میں ابھی سوچ رہا تھا کہ دیکھیں سبحان اللہ, اب یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے ہمارے نبی نے. یہ دیکھیں نا یہ پرابلم بہت بڑی پرابلم ہے برو, کسل. دیکھیں نا ہمیں ہمارے نبی نے کہا ہے کہ دعا مانگو ویسے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ چھوٹی پرابلم نہیں ہے. اگر چھوٹی ہوتی تو ہم ڈسکس ہی نہ کر رہے ہوتے اس کے بارے میں. ہماری صرف پرابلم نہیں پہلے وقتوں میں بھی ہے. اور آج جو ہے آج یعنی رکھتے ہوئے طاقت بھی بٹ اسٹل یو نو وہ اب دیکھیں نا سبحان اللہ دونوں اللہ نے دونوں سے کہا آج از کی طاقت ہے لیکن عاجز ہے, کر نہیں سکتا. لیکن کر نہیں سکتا. نہیں اس میں مینس کہ آپ کے پاس آپ کے پلان ہے لیکن آپ کر نہیں سکتے. پریکٹیکل نہیں. آپ کے ذہن میں نا ارادہ ہے کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن آپ میں استطاعت نہیں ہے. اور کسل از کہ آپ میں استطاعت ہے لیکن آپ کا پلان ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کے دونوں سے پناہ مانگیں کہ یا اللہ مجھے اس حالت سے بچائیں کہ میرے میں انرجی ہو اور میں کرنے کا امبیشن رکھتا ہوں, اور یا اللہ یہ بھی نہ ہو کہ میرے میں امبیشن تو ہو لیکن میرے میں انرجی نہ ہو. تو دونوں سے کیونکہ اب دیکھیں نا ابھی تو ہم الحمدللہ اپنے ٹھیک ہے ورک پلیس کی بات کر رہے ہیں, گھر کی بات کر رہے ہیں. اب آپ مثال لیں نا جیسے ابھی خرم بھائی نے بتایا کہ دیکھیں بندے کو کم از کم موٹیویشن ہو کہ یار میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کا ریوارڈ جو ہے نا یہ ملے گا. پرٹیکولر جنت کی بات اگر ہو رہی ہے, اگر میں نے یہ نہیں کیا تو جہنم بھی جو ہے یہ مجھے جو ہے اس کی سزا مل سکتی ہے. تو آپ دیکھیں نا ہیونگ سیڈ آل آف دس کہ نہ جانے کتنی دفعہ دن میں ہمارے پاس ایسی اپرچونیٹیز آتی ہیں کہ یار آپ نیک کام یہ کر لو, ہم وہاں پہ لیزی جو ہے بن جاتے ہیں. نماز کی آپ دیکھیں نا یار سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے رمضان او غیر رمضان کتنے لوگ جو ہے نیکی کی طرف بڑھتے ہیں کہ یار میں نے یہ کام بھی کرنا ہے. لیزینس ہوتی ہے ان کے اندر. اور اب سملرلی اب دیکھیں نا اگر وہ نہیں توبہ استغفار نہیں کرتے, فار ایگزامپل اب دیکھیں نا یہ ٹریڈ کتنا یعنی خطرناک ہے کہ یہ منافقین کی نشانی ہے کہ کاموں کو سالہ. اس کے علاوہ سورہ حدید میں بھی آتا ہے برو کہ فار ایگزامپل مومنین کو اور منافقین کا نا ڈائلاگ ہو رہا ہے وہاں پہ. کیا ڈائلاگ ہو رہا ہے؟ حالانکہ دونوں ایک ساتھ بیٹھتے تھے دو بندے, ٹھیک ہے اٹھتے بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, لیکن قیامت کا دن جب آتا ہے تو مومنین جو ہیں اپنے نور میں اور دے آر جسٹ گوئنگ رائٹ اوے اور ان کے لیے بڑا آسان ہو رہا ہے جنت کا راستہ. تو منافقین بڑے پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ینادونہم الم نکم معکم, تو اپنا تھوڑا سا نور ہمیں دے دو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا راستہ لے کے ہم چلے جائیں. کیا ہم تم لوگوں کے ساتھ نہیں تھے؟ الم نکم معکم, یار ہم دنیا میں تو ایک ساتھ گپے شپے مارتے تھے, ہم جو ہے کھاتے پیتے تھے, یو نو وی یوز ٹو اسموک ٹوگیدر دس اینڈ دیٹ. اچھا انہوں نے پھر دوسرے مسلمان کہتے ہیں کہ بالکل تم جس سے قالوا بلا, تم تو ہمارے ساتھ, ولکنکم فتنتم انفسکم, تم نے اپنے آپ کو نا بس جو ہے نا آزمائش میں ڈال دیا, فتنے میں ڈالا, اپنے فتنے میں ڈالا. وتربصتم, اب دیکھیں نا یہاں پہ آتا ہے لیزینس. تم نے نہ کہا کہ یار اچھا میں یہ چیز چھوڑنا چاہتا ہوں, یہ گناہ کل دیکھیں گے. یار کتنے لوگ آپ کو دیکھیں ملتے ہیں, میرے یعنی دوست صاحب آپ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے رمضان آئے گا نا آئی ول کوئٹ اسموکنگ, رمضان آئے گا نا میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. یعنی انہوں نے ایک آگے کی سوچی ہوتی کہ یار اف یو وانٹ ٹو ریپینٹ ٹوڈے ناؤ نیور پروکراسٹینیٹ. وتربصتم ورتبتم, اور پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیپ یو ٹیک اے اسٹیپ اینڈ یو ٹیک اے اسٹیپ بیک دین. او یہ سبحان اللہ, کہ کریں نہ کریں. ورتبتم وغرتکم الامانی, پھر جو ہے نا بندہ جو ہے وہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار جانے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی تمہاری فالس ہوپس نے تمہیں ڈیلوٹ کیا, تمہیں جو ہے نا غر کر دیا, تمہیں جو ہے نا ڈیلوٹ کر دی. فالس ہوپس ریگارڈنگ لانگ لائف, فالس ہوپس ریگارڈنگ یار ایک دن بڑا ٹائم آئے گا, حج پہ جائیں گے, توبہ کر کے آ جائیں گے اور پھر نیکی اللہ کریں گے. تو یہ نہیں بڑا سیریس میٹر ہے برو, یعنی لیزینس جو ہے نا کم از کم. شیخ بالکل ایک نا سلف صالحین کی ایک بات ہے بڑی کمال کی. ایک نیک سلف میں سے تھے, مجھے بھی نام یاد نہیں ہے, وہ اپنی ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو لوگوں نے آئے جوان ان کے بچے اور کہ شیخ ہمیں نصیحت کہتے. تو شیخ نے کہا کہ انذرتکم سوف, انذرتکم سوف, نیور سے آئی ول, never say I will start praying one day, never say I will take hijab one day, never say I will grow a beard one day, never say I will leave this Sudi job one day. Rather he said do it right now.
do it right now. اور سبحان اللہ میرے ساتھ تو ریسنٹ ایک کیس ہوا نا, دبئی سے کال آئی ہمارے ایک مسلمان بھائی کی, انہوں نے کہا ہم آپ کے لیکچرز وغیرہ سنتے ہیں اور سارا. تو احمد بھائی وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک کہتے ہیں میرے ہندو دوست ہیں, وہ بھی آپ لیکچر سنتے ہیں, ہی ریلی لوز دا وے یو اسپیک اور سارا, وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا الحمد للہ بات کریں. انہوں نے کچھ کوشچنس تھے, میں نے کوشچنس کا جواب دیا. ہی سیڈ میں نے اسلام قبول کرنا ہے. ماشاءاللہ. میں نے کہا کہ آپ پہ کوئی پریشر تو نہیں ہے, کوئی فورس تو نہیں کر رہا؟ کہتے ہیں نہیں کوئی فورس نہیں کر رہا, میں اسلام قبول کرنا ہے. I was like سبحان اللہ, دیٹس اے گریٹ نیوز. کلمہ پڑھیں, کہتے ہیں اشہدو لا الہ الا اللہ. میں نے پڑھایا ان کو, ریپیٹ کیا انہوں نے میرے پیچھے. میں نے ساتھ وہ مسلمان بھی فون پکڑایا, میں نے کہا آپ نے ان کو اپنا بڈی بنا لینا ہے, آپ ان کو غسل سکھانا ہے, روزہ نماز کا طریقہ سکھانا ہے, وضو کا طریقہ سکھانا ہے, سب سکھانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے فون دوبارہ لیا, ان کا نام تھا روہت شرما یا رابن شرما تھا, رابن یا روہت شرما تھا. تو میں کہا تو ہاں بھی اپنا نام رکھیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. بلکہ انفیکٹ میں نے کہا کہ یار مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو مجھے ذرا جانا ہے, آپ لوگ مشورہ کر لیجیے گا, اپنا فیملی کے ساتھ بات کر کے کر لیجیے گا. تو انہوں نے کہا نہیں آئی انسسٹ آپ نے نام رکھے. اچھا. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں, عبداللہ اور عبد الرحمٰن, اور میرے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے. تو آج سے بعد آپ کا نام عبداللہ. کہتے ہیں میرا نام آج سے بعد عبداللہ شرما. ہی واز ویری ایموشنل, ہی واز کرائنگ ایز ویل. 3-4 دن گزرے برو, مجھے ان مسلمان دوستی کال ہے کہ تو ہاں وہ جو عبداللہ شرما تھے نا, وہ کل رات سوئے اور صبح اٹھے ہی نہیں. اچھا. میں نے کیا کہہ رہے ہیں, What a decision, man. میں نے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں تو ابھی he slept and never woke up, he had a cardiac arrest. I was like سبحان اللہ. And then I said الحمدللہ الذی انقذہ من النار, اللہ کا شکر ہے نے اس کو آگ سے بچا لیا. And then you know what I thought, he said کہ تو ابھی گڈ نیوز بتاؤں. میں نے کہا بتائیں. کہتے ہیں ان کو جو دبئی کا کارڈ تھا نا جس پہ ریلیجن ہندوازم لکھا ہوتا ہے, کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا اس کو چینج کرنا ہے, وہ کہتے تھے. تو ہم نے جا کے چینج کروا لیا, اور جب چینج کروایا تو کہتے ہیں کہ لٹرلی بفور ہی ڈائیڈ وہ کارڈ بن کے آیا. اگر نہ بن کے آتا تو یہ ہندوؤں کے قبرستان میں جلایا جا رہا دیکھیں ہوتا. 2 دفعہ, یعنی ایک تو اسلام قبول سبحان اللہ کیا اور اپنا کارڈ بھی چینج کرا. برو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کبھی کبھار ہوتا کیا, فار ایگزامپل میرے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے, یو نو وین مائی کڈ واز بورن یو اے کی اگر بات کروں, وہ آپ کو وہ کارڈ برتھ سرٹیفکیٹ اور یہ بنانے ہوتے ہیں, یہ وہ تو بندہ نا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یار 2-3 مہینے کا ٹائم ہے, دیکھی جائے گی اس کے اندر بنا لیں گے ٹائم پیریڈ میں. لیکن سبحان اللہ لک ایٹ دس, نہیں کیا. اچھا وہ کہتے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے ان کو بھی غسل دیا ہے. اللہ اکبر. ہم نے, انہوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی, شیخ آئی واز سو ایموشنل. ان کو ہم نے کفن پہنایا, مسلمان مسجد میں موجود ہیں, اور جنازہ پڑھا ہے, اور ہم نے مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو لحاظ میں دفنایا ہے. آئے میں بیٹھ گیا, میں نے کہا یار شیطان ظالم, ہم مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تھوڑی نماز تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں, کیا اس کے پاس نہیں آیا ہوگا کہانی کو کہ یار تھوڑی مزید ریسرچ کر لے, اتنی جلدی کیا ہے. ابھی بڑا ڈیسیجن تھا, ہندوازم سے اسلام کا ڈیسیجن تھا. تھوڑا سا بزی چل رہے ہو, یہ ویک جاب کا بڑا بزی ہے, اگلے ہفتے کر لینا, سال بعد کر لینا, کیا جلدی ہے, تم کیوں اتنا پیئر پریشر بھی لینا چاہ رہے ہو, آرام سے کر لینا. یعنی جو شیطان ہمیں کہتا ہے کہ داڑھی آرام سے رکھ لیں, حج کے بعد رکھ لیں, یا جب تیری گریجویشن ہو جائے نا, جب تو اپنا بزنس سیٹل کر لے, جب تیری شادی ہو جائے, 2-3 بچے ہو جائیں, جب تیری لائف بالکل اسٹیبل ہو جائے, پھر چینج ہو جائیں. ابھی کیوں اتنی جلدی کر رہے ہو؟ تو انذرتکم سوف, نیور پروکراسٹینیٹ. وہ ایک صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ یو نو ہی ایکسیپٹڈ اسلام, اور بالکل انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی, وہ جہاد ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ سیدھا جہاد میں گئے. دیکھیں نا ڈیسیجن, ہی ٹک دا ڈیسیجن, جا کے شہید ہو گئے سبحان اللہ. سو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یو نو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لینا, وی ڈونٹ ہیو ٹو پروکراسٹینیٹ. اسپیشلی آئی تھنک نیکی کے کاموں میں نا, اس پہ سب سے زیادہ شیطان ہمیں ڈیلے کرواتا ہے نا. اس کا تو مقصد یہ ہے کہ اگر رک نہیں سکتا نا کام تو ڈیلے تو کروائے, اگر بندہ کرنے لگا وہ آخری مومنٹ تک آپ کو ڈیلے کروائے گا. تو صحابہ میں اتنی پروڈکٹیوٹی کیوں تھی؟ کیونکہ ان کو اس حدیث پہ یقین آ گیا تھا, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل, کہ دنیا میں اس طرح ٹائم گزارو جس سے تم ٹریول ہو, اسٹرینجر ہو یا ٹریولر ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث سے کیا سمجھے, اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. اگر صبح کر لو تو رات کا یقین نہیں ہے. یعنی ان کی نمازیں کیسی ہوں گی برو؟ اللہ اکبر, وہ نماز پڑھیں عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, thinking it's their last prayer man. یعنی وائی ڈو بی ڈیلے, ہم کیوں کہتے ہیں کل پڑھ لیں گے, جب ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہمیں کل آئے گی. تو جس بندے کو یہ یقین آ جانا کہ یار یہ آخری دن ہے میرا آج, اور آج میں نے اگر عمل کر لیا نا
تو ہو جائے گا, باقی کل کا رات کا مجھے نہیں پتا کہ میں صبح اٹھتا ہوں یا نہیں اٹھتا. تو آئی تھنک دس وڈ میک ہیم ویری پروڈکٹیو. اچھا یعنی صحابہ کرام کا جو گول انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا نا, وہ اتنا زبردست اس گول کو اچیو کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ وہ لیزینس کی تو دور دور وہ چیز ہی نہیں, سبحان اللہ. اینڈ دے ور پریپیئرڈ, جب ان کا ٹائم جب آ جاتا تھا, سبحان اللہ, دے یوزڈ ٹو اسمائل. ایگزیکٹلی, دس از واٹ وی ور پریپیئرڈ فار, کہ ہم نے یہ کام کرنا. اوور پروڈکٹیو کہ اللہ کے نبی کو ان کو روکنا پڑتا تھا کہ ابو ذر سارا مال صدقہ میں نہ دینا. عبداللہ بن عمرو بن العاص تراویح تہجد پڑھو بھی صحیح اور چھوڑو بھی صحیح, روزہ رکھو بھی صحیح چھوڑو بھی صحیح. یعنی اللہ کے نبی کو ٹون ڈاؤن کرنا پڑا. وائی؟ بیکاز دیر آر 3 things in life: love, something to love, something to hope for, and something to do. یعنی something to love which was Allah subhanahu wa ta'ala, something to do which was اعمال, and something to hope for which was جنہ. اور جس کی زندگی میں 3 یہ چیزیں اسٹرانگ ہو نا, وہ پھر اس کی زندگی. اور دنیا کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ there is no something to hope for. یعنی there is no something to hope for, کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے, سب کو جو مل گیا تو بیزاری ہٹ کر جاتا ہے وہ. صحیح بات ہے. تو ابھی میں جب دین کی طرف آیا نا, تو آئی واز اباؤٹ 24 years old, اور میں نے بھی یونیورسٹی ختم کی تھی. تو جب مجھے ریئلائزیشن ہوئی نا کہ مجھے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے, قرآن پڑھنا شروع کیا, تو میری کچھ ہائی ایسپریشنز ہوئی کہ یار میں نے عربی سیکھنی ہے, میں نے قرآن حفظ کرنا ہے. اور یہ ایسی ایج تھی جس میں نا آئی واز ایکسپیکٹیڈ ٹو اسٹارٹ اے کریئر اور جاب, اس میں پھر آپ کو اس چیز کے لیے ٹائم نکالنا مشکل تھا. لیکن مجھے نا ایک چیز نے بہت موٹیویٹ کیا, وہ میرے پاسٹ نے, کہ میں نے اپنے پاسٹ میں اتنا زیادہ ٹائم ضائع کیا کہ اس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا کہ یار میں اپنا جو ہے نا اپنی پوری زندگی کو چینج کر لوں. مجھے بہت ریگریٹ تھا کہ میں نے فار ایگزامپل چھوٹی عمر میں تجوید نہیں سیکھی, قرآن پڑھنا صحیح طرح نہیں سیکھا. مجھے بہت ریگریٹ تھا کہ میرے پاس اتنا ٹائم تھا, میں نے کچھ حفظ نہیں کیا, میں نے عربی نہیں سیکھی. I was 24 years old. 24, okay. So I was 24 years old, اینڈ اس ٹائم پہ بالکل زیرو سے قرآن سیکھنا, آپ سمجھے زیرو سے ہی میں سیکھ رہا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے میں لنڈن میں تھا, تو ادھر ایک انسٹیٹیوٹ تھا طیبون انسٹیٹیوٹ, تو ان کے پاس میں گیا, میں نے کہا میں نے نا قرآن پڑھنا سیکھنا ہے. تو میں نے کہا مجھے لیول 1 تجوید میں ڈال دیں آپ. تو انہوں نے ان کے نا ڈیسک کے اوپر ایک آیت جو تھی انہوں نے چپکائی بھی تھی, اس نے مجھے کہا آپ یہ آیت پڑھ کے سناؤ. تو میں نے جس طرح ہم نے اپنے روایتی انداز میں بچپن میں جس طرح قاری صاحب نے پڑھایا تھا اردو میں, جس طرح عربی پڑھتے تھے, اس طرح میں نے پڑھی. تو اس نے مجھے نا لیول 1 سے بھی نیچے ایک لیول تھا مخارج کا, کہ آپ نے مخارج جو ہیں وہ کیسے آپ نے ہاؤ ڈو یو پروناؤنس ایچ لیٹر, اس میں مجھے ڈال دیا. تو آئی ریممبر کہ وہ میری نا بڑا ٹف ٹائم تھا, وہ سیکھنا اس ایج کے اوپر بالکل سیکھنا, عربی پہ سیکھنا, قرآن حفظ کرنا واز ویری ڈیفیکلٹ. لیکن the thing that really motivated me واز ایک تو کہ اپنی زندگی کو چینج کروں, اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا جواب دینا پڑے گا ان چیزوں کا. میں نے یعنی 24 سال 20 years آف ایجوکیشن تھی میری, کتنا میں نے ٹائم دیا تھا دین کو. تو وہ ریگریٹ جو تھا نا اس نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. اور تھا بھائی میں نے نا اوور دی ایئرز ایک نا کیونکہ میرا گول جو ابھی بھی ہے اور پہلے بھی رہا ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو نا علم کے لحاظ سے نا بڑھانا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو بی سم ون ہو ریڈز مور, ہو از کنیکٹڈ ود دا قرآن مور. میں چاہتا ہوں کہ یہ امہات التفسیر جو ہے نا میں نے کور ٹو کور پڑھی ہوئی ہوں, یعنی قرطبی, طبری, ابن کثیر وغیرہ ہم نے کور ٹو کور پڑھی ہوں. تو یہ لافٹی گولز ہیں, لیکن ان کو اچیو کرنے کے لیے پھر میں نے نا اوور دی ایئرز میری ہیبٹس بنی ہیں کچھ, تو میں تھوڑی سی شیئر کرتا ہوں کیونکہ نا پروڈکٹیوٹی وغیرہ کی یہ جو ہیبٹس جو آپ نے کچھ ڈیولپ کی بفور 24 جب آپ دنیاوی علوم حاصل کر رہے تھے, اس ٹائم بھی کچھ ہیبٹس تھیں, مطلب کچھ پرسنالٹی میں آپ کی آلریڈی چیزیں تھیں کہ ڈسپلن وغیرہ یہ چیزیں, یا پھر ناٹ ریئلی؟ اچھا نہیں, ہاں نہیں تھی میرے لیے. اگر آپ میرے دوستوں سے ملیں جو مجھے تب جانتے تھے تو وہ آپ کو بتائیں گے آئی ایم اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پرسن, آئی ایم اے ویری ویری ڈفرنٹ. یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں نا, کچھ ان کی اچھی ہیبٹس دین میں آنے سے پہلے کی ہوتی ہیں, تو جو آڈینس ہے نا ان کو لگے کہ اچھا یار یہ پاسبل ہے ایسا کچھ کرنا. اور میں ایک بات بتاؤں, کہیں کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے احمد بن سے کچھ سیکھنا ہے نا تو ان کی اسکیجول مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ اور اوقات کی حفاظت کرنا سیکھیں آپ. مجھے لوگوں نے نصیحت کی ہے کہ احمد بن صاحب یہ سیکھیں. ہاں میں نے یہ اوور دی ایئرس نا ڈیولپ کیا. اب میں ہر چیز اپنی نا لاگ کرتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں کتنا, تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میرا فار ایگزامپل پچھلا مہینہ یا پچھلا ہفتہ کتنا پروڈکٹیو گیا. اب ماشاء اللہ ہمارے سب کی جیبوں میں فونز ہیں, اس طرح کی ایپس ہیں بہت زیادہ. ٹریلو کے نام سے ایک ایپ ہے, آسانا کے نام سے ایپ ہے, کلک اپ کے نام سے ایپ ہے, آپ اس پہ اپنی پروفائلز بنائیں. فار ایگزامپل میں کیا کرتا ہوں, یہ میں نے اوور دی ایئرز یہ ہیبٹس ڈیولپ کی ہیں. میں 4 مہینے کا اپنا ٹائم ٹیبل بناتا ہوں, تو 4 months کا میں ٹائم ٹیبل بناتا ہوں 3 times a year, 4 months. مجھے پرابلم یہ ہو رہا تھا بھائی کہ میں نا اب انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ لیکچرز ہیں, بہت زیادہ مٹیریل ہے, بہت زیادہ کتابیں ہیں.
ایک ہم بہت بڑی غلطی جو کرتے ہیں نا کہ یہ سننا شروع کرتے ہیں, وہ بھی ختم نہیں ہوتا تو دوسرے پہ چلے جاتے ہیں, وہ ختم نہیں ہوتا تو تیسرے پہ چلے جاتے ہیں, پھر انسان کچھ بھی نہیں سیکھتا اور اس کا نا اسٹرکچرڈ وے آف لرننگ نہیں ہوتا. تو یہ میرے ساتھ بھی پرابلم تھا. تو اس میں نے جو ایک سسٹم ڈیوائز کیا وہ یہ تھا کہ میں کوئی چیز سیکھوں لیکن ایک کنسیڈریبل ٹائم کے لیے سیکھوں, لیکن اتنا بھی لمبا نہ ہو کہ میں بالکل بور ہو جاؤں. سو 4 months واز اے گڈ ٹائم. اچھا 4 months کے لیے میں نے یار یہ لیکچر سیریز جو ہے نا اس کو سننا ہے, یہ تفسیر سننی ہے, پھر میں چینج کر لوں گا. تو آئی ایکچولی لک فارورڈ ٹو دا ٹائم جب میں نیا ٹائم ٹیبل شروع کروں گا. اور پھر وہ جو میں نے پچھلا تفسیر سیریز لیٹ سے اگر ختم نہیں ہوئی ہوگی تو میں اس کو نیکسٹ سیشن میں لے آؤں گا, اپنے نیکسٹ جو سیمیسٹر ہے میرا اس میں لے آؤں گا. تو اس سے بہت انسان موٹیویٹ ہوتا ہے. اور فار ایگزامپل اگر کیونکہ 4 months میں 16 weeks ہیں, ٹھیک ہے 16 weeks ہیں, اگر ایک تفسیر سیریز ہے سورہ بقرہ کے اوپر اور وہ آپ سمجھیں 32 اس کے ایپیسوڈز ہیں, تو میں اس کو ڈیوائڈ کروں گا 16 سے. میں کہوں گا اچھا مجھے 2 جو ہے نا ایوری ویک سننے ہیں, اور میں پھر اس کا باقاعدہ وہ آپ کو ایپس مل جاتی ہیں, اس کے اوپر میں باقاعدہ اپنا جو ہے نا وہ 4 مہینے والا جو ہے نا پورا اسکیجول بناتا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو. اس میں آپ کو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اسکیجولنگ بنانے مجھے اتنا زیادہ نہیں لگتا. اب تو عادت ہو گئی, عادت بھی ہو گئی, اور اٹس ناٹ دیٹ کمپلیکیٹڈ. اور دیکھیں جو آپ کو ریٹرن ملتا ہے نا, اگر لیٹ سے اگر آپ کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی لگتا ہے نا, وہ آپ کے اگلے 4 مہینوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. آپ اپنے آپ کو جو ہے نا پیس کر سکتے ہو. جمپ لینے کے لیے 2-3 قدم پیچھے ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. وہ جو 2-3 قدم پیچھے ہوتے ہیں نا, نہیں اس سے بہت مجھے تو بہت زیادہ فائدہ ہوا. ایک ٹائم تھا جب میں کافی کچھ کر رہا تھا لیکن مجھے فیل ہوتا تھا کہ یار میں نے کچھ کیا ہی نہیں اس مہینے, میں نے کچھ اچیو ہی نہیں کیا. دین میں نے کیا کرنا شروع کیا کہ جو میں چیزیں کرتا تھا اس کو میں ڈاکیومنٹ کرنے لگ جاتا تھا, تاکہ ون آئی لک بیک آئی کین سے اچھا میں نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. آپ کے لیے نا اپنے لیے ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. یو نو ویئر یو اسٹینڈ, میں نے کتنا کیا اور کتنا کر لیا. کہہ رہے تھے نا گولز میجربل. کوئی گھر پہ ریلیٹیوز آ گئے ہیں اور آپ نے وہ ٹائم کرنا تھا, اور اگلے دن بھی کوئی آپ کو لیکچر دینے کہیں جانا پڑ گیا, سو واٹ ڈو یو ڈو, ہاؤ ڈو یو کوپ اپ دین؟ دیکھیں آپ نے اتنا بھی اسپیسیفک اور ڈیٹیلڈ نہیں بنانا کہ اس ٹائم پہ یہ اس طرح نہیں کرنا. فار ایگزامپل میں نے 4 months کا اگر بنایا ہوا ہے تو 4 months کے اندر بہت زیادہ فلیکسیبلٹی اور ریلیکسڈ ہے. آپ اپنے اسکیجول کو دیکھ کے بناتے ہو. آپ نے گول ویسا بنایا, آپ نے گول اس طرح بنایا. لیٹ سے میں اف آئی ایم فالنگ بیک, جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ہفتے میں 2 لیکچر سننے ہیں, لیٹ سے میں نے 2 ہفتے میں جو ہے نا ایک ہی سنا, لیٹس میں 4 لیکچر پیچھے ہو گیا ہوں تو میں اس میں تھوڑا سا کیٹر کر لوں گا اپنے آپ کو, وہ آگے پیچھے ہو جائے گا. آپ نے ڈیلی اسکیجول ہی بنایا ہوتا ہے اپنا؟ نہیں ڈیلی نہیں میں زیادہ بناتا. ڈیلی کا میں اب فار ایگزامپل ایک اور ٹیکنیک ہے, اس کو کہتے ہیں پوموڈورو ٹیکنیک. یہ پوموڈورو ٹیکنیک ہوتی ہے, اس میں آپ 25 منٹس فوکسڈ کچھ کرتے ہیں, 5 منٹس بریک, 25 منٹس فوکسڈ, 5 منٹس بریک, 25 منٹس فوکس, 5 منٹس بریک, اینڈ جب فورتھ 25 منٹ آپ کرتے ہو تو 15 منٹ بریک لیتے ہو. تو ان انٹرول اپلیکیشن بھی ہے اس میں. ہاں یہ کافی زیادہ ان کی بات سن کے مجھے بڑا اٹ ریکالڈ می کہ جب میں بھی تھوڑا سا شوق پیدا ہو رہا تھا نا, تو قرآن مجید کے ساتھ تھوڑا سا لگاؤ بھی پیدا ہوا, تو میں نے کہا نہیں یار تھوڑا سا نا سم ویئر آئی ایم لیکنگ, کہیں نہ کہیں نا وہ جو ہے کوئی نہ کوئی چیز مسنگ ہے. تو الحمدللہ جو عربک جو گرامر وغیرہ تھوڑی سی جو بیسک گرامر ہے اس سے تھوڑا بہت جو ہے نا رجحان پیدا ہوا. اچھا واٹ ہیپن واز, یعنی کہ بالکل زبردست بات انہوں نے کی ہے کہ جو آپ کے 15, 20, 25 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا, جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, دیکھا جائے نا اس عمر میں اسٹوڈنٹس کے پاس یا بندوں کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. میرا سب سے بڑا ریگریٹ یہ بہت ٹائم ہوتا ہے. اچھا آئی ہیڈ کڈس کام, اور اس کے بعد جم اور یہ سارے کام میں کہتے ہیں یار پڑھوں تو کب پڑھوں, کیونکہ گھر میں ویسے ہی شور شرابہ ہوتا ہے. اگر آپ ایک ٹائم ایک آ جاتا ہے, میں نے ایسے نوٹ کیا کہ جم بالکل نارمل زندگی جیسا ہوتا ہے نا, سر جم تو آئے گا, کھانا پینا, سیریسلی. تو میں نے کہا یار کیا کیا جائے, تو میں سبحان اللہ بالکل بیکاز آف اللہز مرسی میں نے کہا یار ٹائم پتہ کیا ہے, ٹائم میرے پاس ہے فجر کی نماز کے بعد جو ہے یعنی جو 1-1.5 گھنٹہ ہے نا, سب سو رہے ہوں, آپ کے پاس ریلیکس ٹائم ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار اس میں مشکل ہوگا بہت, صعب ہوگا, مشکل ہوگا. لیکن الحمدللہ برو وہ جو میں نے کچھ مہینے دیے ہیں نا الحمدللہ اپنے آپ کو, اٹ ریلی پیڈ می آف. تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ابھی سو کالڈ جو بھی ینگسٹرز ہیں نا, دے آر ویسٹنگ دیئر ٹائم. اتنا یہ جو ٹائم جو ہے نا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریگریٹ بنے گا. اب میں بھی سوچتا ہوں یار اور کاش ٹائم مل جاتا اور سیکھ لیتے. شیشی صاحب نے کہا تھا نا کہ شادی سے پہلے عربی سیکھ لو, یعنی شادی بعد سیکھی جا سکتی ہے لیکن شادی سے پہلے یو ہیو ہیڈ اے لاٹ آف ٹائم, بہت ٹائم. آپ کو رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی, آپ صرف وہ ایک تھوڑا سا پڑھائی ہوتی, وہ بھی کتنا کوئی کر رہا ہوتا ہے. اسپیشلی فجر کے بعد کا ٹائم, فجر کے بعد کا ٹائم
حدیث میں آتا ہے اللہ مجل برکۃ لیومتی فی بکورہا، یا اللہ صبح کے ٹائم میں برکت ڈال دے میری امت کے لیے. سو جو صبح کا ٹائم اگر ہم یوٹیلائز نہیں کریں اور ہم وہی لیزی ہو کے گزاریں، اس میں ہمارے ڈفرینٹ لیکچرز موجود ہیں ٹائم مینجمنٹ پہ، سلیپ مینجمنٹ پہ اور سارا اس پہ، لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں آپ نے جو میں سے پوچھا نا کہ میں دن کا جو اسکیجول کرتا ہوں کہ نہیں، میں نے دن میں بنایا ہوتا ہے کہ میں نے 10 انٹرولس کرنے ہیں، 25 منٹ کے 10 انٹرولس جو ہے نا میں اچیو کرنا چاہتا ہوں. اور وہ جو میں نے اپنا 4 منتھ ٹائم ٹیبل بنایا ہوتا ہے اسی کے حساب سے میں 10 انٹرولس. ہاں اس میں آپ لیکن بہت فکسیٹڈ نہیں ہے کہ نہیں، میں فکسیٹڈ نہیں ہوں. لیٹس سے فار ایگزامپل میرا ہے کہ 10 انٹرولس منڈے ٹو تھرسڈے، تو دیٹ از اباؤٹ 40 انٹرولس. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ منڈے ٹو تھرسڈے میرے 10 نہیں ہوتے تو میں ویکینڈ پہ وہ کور کر لیتا ہوں. 25 منٹ کمز اراؤنڈ 4 hours 10 minutes. اوکے، اس طرح کر کے بن جاتا ہے. بیچ میں بریکس وغیرہ بھی وہ آپ کو جو بھی ٹائم مل رہا ہے آپ اس میں 10 انٹرولز انسرٹ کر دیتے ہیں. میں اس میں 10 انٹرولس کرتا ہوں. 5 اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں، یعنی 5 صبح 5 شام کو. ہاں، جب مرضی کر لوں. لیٹس سے اگر میں فار ایگزامپل پورے دن میں میرے صرف 8 انٹرولز ہوتے ہیں اور اگلے دن بھی 8 ہوتے ہیں، تو میں آئی ایم ڈاؤن 4، ٹھیک ہے، 2 کر کے. تو میں سیٹرڈے والے دن وہ دینا جن کے لیے میں نے کیا. لوگ یہ غلطی کرتے ہیں سر، یا پھر اب دیکھیں اس میں نا فار ایگزامپل آپ ایپس کے تھرو آپ کو ساری گرافس بن جاتے ہیں، آپ کو پائے چارٹس، گرافس، آپ کو سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے. اٹس ویری موٹیویٹنگ کرتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں یار آج نا سارا دن بیٹھ کے نا میں آج میں صبح 9 to 8 نا یہ سارا کام کروں گا، اور یہ اگلے دن نہیں، ایون دس از ناٹ پروڈکٹیو ایٹ آل. یہ پوموڈوروز ہے نا، ان کا فائدہ یہ ہے، ایون ریسرچرز کہتی ہیں کہ جب آپ کسی ایک چیز پہ 25 منٹ کے لیے فوکس کرتے ہیں نا، آپ کا اٹینشن اسپیم اور فوکس ڈیریٹ کرتا ہے. اور وہ گرافس پراپر ہیں کہ وہ یہاں سے یہاں تک پہنچ جاتا ہے. بٹ اف یو ٹیک اے 5 minutes بریک، اور جو 5 minutes بریک جو ہے نا وہیں بیٹھنا نہیں ہے آپ نے، یعنی اس میں مینشنڈ ہے کہ 5 minutes بریک اپنے اس سیٹنگ میں بیٹھنا ہی نہیں ہے. گو آؤٹ، گیو اے کال ٹو سم ون، ٹاک ٹو یور کڈس، گیو دم ہگز، پیرنٹس سے بات کریں، اینڈ دین کم بیک آفٹر 5 minutes، اینڈ دین آپ کا اٹینشن اسپیم گراف میں نا یہاں پہ گرا ہوتا ہے اور دوبارہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، اینڈ دین اٹ اسٹارٹس فرام دا. ان چیزوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ ہر اپنی زندگی کسی بھی کام کے ساتھ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں اسٹڈی کے ساتھ، آپ جم کے ساتھ کسی بھی کوئی بھی ٹاسک ہے آپ کا، اس کو احتساب بڑا ضروری ہے. احتساب. اگر آپ نے جم کے بارے میں بات نہیں کی، جم دیکھیں آپ کو بڑی آپ کی لیزینس دور کرتا ہے برو. اب یہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس لیے میں چاہتا ہوں یہ ختم ہو. آئی ہیو ٹو گو ٹو جم برو. اچھا، میں اس طرح یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو احمد میں نے بات کی الحمدللہ بالکل صحیح ہے. اور اسپیشلی مجھے پرسنلی نا جب بھی جو پلاننگ والا پارٹ ہے نا، اف یو ایکچولی پلان تھنگز نا اور لکھ لیں ان کو، ٹاسکس کو، یار یہ میں نے کرنے ہیں، تو وہ بڑا ضروری. کبھی کبھار ہوتا ہے اسپیشلی جس طرح میری روٹین ہے، میرے پاس میں نے 4-5 چھوٹی جگہوں میں ٹانگ اڑائی ہوتی ہے. تو ہوتا یہ کہ آپ ایک پہ کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کو دوسرے کا کام یاد ہے یار ابھی میں کدھر جاؤں. سو آپ فوکسڈ رہ کے ایک چیز پہ کر نہیں رہے ہوتے. جب آپ نے اس کو کلیئرلی ڈیفائن کیے ہوتے ہیں نا ٹاسک، اس چیز کو دور رکھیں. ہاں، اس کو ویسے دور رکھیں. اب ان کے تو ویسے بھی فوکس موڈ آ گیا کہ وہ نا وہ بند ہو جاتا سب کچھ آپ کا. تو آپ اس میں یہ ہے کہ دین جب لکھا ہوا ہوتا ہے نا، اور میں نے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یار آج ذرا ڈھیر سارے، تو میں نے جب لکھا ہوا نہ ہو نا 2-3 دن گزرے، پھر میں کہتا ہوں یار آج یہ آج بس منڈ دینا ان کاموں کو. اچھا وہ کرنے بیٹھ جاتا ہوں اور اس میں پھر وہی ہو رہا تھا ڈسٹریکشن، کیوں لکھا ہوا نہیں ہے. جو وین اٹس ناٹ ریٹن ڈاؤن نا کہ یار یہ میرے ٹاسکس ہیں اور یہ میں نے ٹارگیٹس اچیو کرنے، تو وہ پھر آپ بہت ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ایک تو آپ کو شروع میں بھی ہیلپ کرتا ہے، اور جب آپ کر بھی لیتے ہو نا، when you look back کہ یار میں نے پچھلا ہفتہ کیسا گزارا، آپ کو بڑا موٹیویٹ کرتا ہے یہ چیز. وہ ریوارڈ والی فیلنگ بھی آتی ہے نا الحمدللہ. یار وہ آپ کو نا وہ پلاننگ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے نا، لیکن کام نہیں کرنے کا. میں کبھی کبھار نا تھوڑا سا وہ پلاننگ میں اپنے آپ کو جانتے ہوئے نا میں ذرا زیادہ پش کر دیتا ہوں، پھر مجھے آدھے ہو کے مجھے کہتے ہیں یار کافی ہو گیا. اچھا میں ڈس پوائنٹ اس طرح نہیں ہوتا جب کوئی کام نہیں ہو رہے ہوتے نا، لیکن تو آئی ٹرائی ٹو اسٹے پازیٹیو کہ الحمدللہ یار یہ والے تو سارے ہو گئے نا. یہ بھی نا یہ انسان کو ہونا چاہیے کہ یار اگر میں اس کا 80% بھی اچیو کر لوں نا، 70% بھی اچیو کر لوں تو آئی ایم گڈ ٹو گو الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا پلاننگ وداؤٹ ایکشن از میئر ہیلوسینیشن. ایکچولی وہ لوگ جو آپ یہ پروجیکٹ مینیجرس بھی دیکھیں گے نا، وہ ایکچولی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے گول اس طرح کے ہونے چاہیے کہ آپ ان کو 80-90% اچیو کر رہے ہو. اگر آپ 100% ہمیشہ کر رہے ہو تو آپ کے گول جو ہیں وہ ذرا لو ہے آپ کے لیے. بہت ہی آسان گول، بہت آسان ہے. آپ کے کم از کم 80-90 70-90% اچیومنٹ ریٹ. اور اصل میں یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہم نے شروع بات کی تھی کہ اسمارٹ گولس، یہ بڑا ضروری ہے بیکاز یہ بڑا آپ کے لیے جب آپ گول سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے اچھا یار یہ جو SMART سے جو بنتی ہے نا، اور میجربل ہونا چاہیے گول آپ کا. فار ایگزامپل میں سورہ یوسف جیسے یاد کروں 111 آیتیں ہیں. جب بھی میں نے باقاعدہ نا اس کے لیے پورا وہ ٹیبل سا بنایا ہے، جو میں جو آیت یاد کر لیتا ہوں اس کو میں گرین کر لیتا ہوں. تو وہ آپ کو نا وہ ویژولس بھی کافی ہیلپ کرتے ہیں. اور یہ ٹائم بھی آپ نے رکھا ہے نا منتھ کا، ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے. ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے تبھی وہ اسمارٹ گول بنے گا. آپ نے دیکھا وہ جو سائیکلنگ والی ایپ ہے اسٹراوا، کتنا فائدہ ہوتا ہے اس سے سائیکلنگ میں، کیونکہ آپ دیکھتے ہو میں نے کتنا کیا کتنا نہیں کیا، فلانے نے کتنا کیا کتنا نہیں کیا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. یس ایگزیکٹلی. اور اچھا نیور فارگیٹنگ دا کانسیپٹ آف برکہ ان دس ایز ویل. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہڈن انگریڈینٹ ہے نا برکہ کا،
یعنی اگر آپ جتنا مرضی کریزی پلاننگ بھی کر لیں لیکن اللہ کی طرف سے برکہ نہیں ہے نا, آپ کے کاموں میں آپ کے کام نہیں ہو پائیں گے صحیح طرح سے, یا وہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہو پائیں گے. سو آلویز ٹرائی ٹو اٹین برکہ اینڈ ہیلپ. اور یہ جو نماز کی روٹین ہے نا, یہ بھی اتنا ہمیں جو ہے نا وہ کر دیتی ہے, ہمارے دن کو ڈیوائڈ کر دی اس طرح کہ ہم پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. نماز کے ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کو جوڑ لیں آپ. جیسے فار ایگزامپل قرآن جس نے ختم کرنا رمضان میں, ہر نماز کے بعد اگر تو 20 صفحوں کا ایک جز ہے تو ہر نماز کے بعد 4 صفحے پڑھ لے, اور ہر نماز کے بعد یعنی 2 صفحے نماز سے پہلے پڑھ لے, 2 نماز کے بعد پڑھ لے, ایسے پڑھ لے, مرضی کر لیں, 5 چنکس میں ڈیوائڈ کر لیں, قرآن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. سو ڈیوائڈ بگر ٹاسک انٹو اسمالر ٹاسک, اور ان کو نا آپ اس میں تاکہ آپ میجر کر سکو کہ میں اپنے گول پہ جا بھی رہا ہوں. دعا بھی کریں برکت کی, جو اور آپ نے کہا برکہ کے ساتھ ساتھ میں نے کہا دعا بھی کرنی چاہیے توفیق کی, کہ ہمارے کچھ مشائخ بہت زیادہ اس چیز پہ نا اصرار کرتے ہیں کہ آپ نا جو بھی ٹاسک کرنے لگیں, جو ارادہ کریں, اس میں نا اللہ تعالیٰ کو ایک تو شامل کریں, استخارہ بھی کریں, اور ساتھ نا یہ توفیق کی دعا بہت کثرت سے مانگا کریں, کیونکہ وداؤٹ دیٹ نتھنگ از پاسبل. آپ انسان خود کچھ بھی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ملے. آپ جتنی مرضی, وہی بات ہے کہ پلاننگ کر لیں, جتنی مرضی آپ گول سیٹ کر لیں, لیکن ساتھ دعا نہیں ہے, ساتھ برکہ نہیں ہے, تو وہ چیزوں میں وہ بات نہیں رہ سکتی. اور آپ اگر اللہ کے دین کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے, عبادات کے لیے, تو پھر آپ کے ٹائم میں بالکل برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی حدیث قدسی میں فرمایا نا, یہ ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے آدم کی اولاد تو اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے. میں کیا کروں گا, املا صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک. میں تیرے دل میں غنا کو ڈال دوں گا اور تیرے سے فقیری کو دور لے جاؤں گا. اگر تو نے ایسا نہ کیا تو جتنی مرضی پلاننگ کرتا رہے, جتنی مرضی پوموڈورس کرتا رہے, ملأت یدیک شغلا, تیرے ہاتھوں کو میں کاموں سے بھر دوں گا. یعنی تو اتنا بزی رہے گا, کورٹ کے چکر, کچہری کے چکر, ہاسپٹل کے چکر, تھانوں کے چکر, کبھی بچہ بیمار ہو گیا, کبھی کیا, وَلَمَّا صُدَّ فَقْرَكَ, فقیری تو سے پھر بھی دور نہیں جائے گی. سو دس از دا کریکس آف دا ہول میٹر. انشاءاللہ باقی ٹیکنیکس انشاءاللہ یوز کریں. ابو ساتھ خاموش ہو گئے, میں جم پہنچنا ہے. ہاں اس لیے میں نے کہا, مجھے تو لگ رہا تھا کہ غائب ہو جائے گا 5 منٹ. یہ نہ ایک میری سیٹ آئی ہوئی, وہ ادھر تک کہاں گیا. ابو ساتھ ٹائم آتا ہے, ابو ساتھ کہتا ہے اب میں نہیں بولوں گا, ٹکٹ اور ڈیلے یہ لوگ بولنا بند کریں. یار میں بار بار دیکھ رہا ہوں ٹائم بہت کم رہے گا. نہیں, فائنل ورڈز برو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ خاص کر جو ہمارے جو لڑکے پڑھ رہے ہیں نا, بجائے سے کہ آوارہ گردی کرتے رہیں ہر ٹائم, تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دیں. اینڈ سملرلی دا سسٹرز جو کالجز میں جا رہی ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں, اماں جی کوئی کام کہہ دیتی ہیں کہ نہیں جی ہم پڑھائی کر رہی ہیں, اینڈ وی نو اٹ, پھر موبائلز اور یہ وہ ساری چیزیں چٹ چیٹ, اس میں تھوڑا سا نا اپنے ٹائم کو سیریس لیں, کیونکہ یو گائز آر ناٹ کڈز اینی مور, آپ لوگ بچے نہیں ہیں ابھی. یو ہیو ٹو, اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا, تو یہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ ذرا سوچتے ہوئے سیریسلی وہ اسکیجول بنائیں انشاءاللہ. آپ کو ٹائم دینے کا مطلب جم ضرور کریں یار, دس از امپورٹنٹ برو. یس ایگزیکٹلی, صحیح بات ہے. نہیں, جم کا یہ پورے بڑا topic فائدہ اس میں ہے آپ کو کہ چاہیے. دس از ون آف دا ریوارڈز, میں کہہ رہا تھا نا, ورک / ریوارڈ روٹین جو ہے آپ کی, ون آف دا مائی, یو نو واٹ, سم ٹائمز آئی کیپ مائی جم آفٹر وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو. ٹھیک ہے, جب میں وینسڈے کرتا تھا ریوارڈ برو, اینڈ وینسڈے نائٹ میں ایک مزہ ہوتا تھا, مزہ آتا تھا کہ یار اس کے بعد میں نے جم جانا ہے. برو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, بہت بڑا ٹاپک ہے, مت چھیڑیں آپ. برو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, میں ہم دونوں بھائی کٹے بیٹھیں گے, پھر اس کے بعد میں اپنے آپ کو اگر میں جم کر لوں تو میں اس کے بعد ریوارڈ کروں گا. جم اٹ سیلف میرے لیے سزا ہے. نہیں, آخری بات مطابق میں یہ سب کو ایڈوائز بھی کروں گا, جو لوگ اپنی ٹینز کے اندر اور ارلی 20s میں ابھی سے اچھی ہیبٹس اگر ڈیولپ کریں گے نا, تو ان کو آگے لائف میں ہیلپ کرے گی. اگر آپ یہ والا ٹائم لوز کر جاتے ہیں نا, جس میں آپ نے اپنی پرسنالٹی میں بھی آپ پختہ ہوتے رہتے ہیں اور اپنی ہیبٹس کے اندر بھی, تو اینڈ میں جا کے مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا. تو یہ ایج بہت کی ایج ہے اس لحاظ سے. ہیومنز آر دا کریچرز آف ہیبٹس. بالکل, یعنی آر ہیبٹس ڈیفائن اس, اینڈ آر ہیبٹس جن کو آپ ملائیں تو وہ اپنی ہماری روٹینز بن جاتی ہیں. تو ایک انسان کی روٹین کیا, اس کی ہیبٹس ہیں. اغتنم خمسا قبل خمس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اپنی شباب قبل, بالکل, اس سے پہلے بڑھاپا آ جائے اور وہی جھریاں پڑ جائیں, تو اس کا بینیفٹ اٹھا رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ ایوریون, بارک اللہ فیکم اکرمکم اللہ. ان شاء اللہ پھر کرتے ہیں. آپ نکلے بھاگے.